السلام علیکم ناظرین، سادے کی لائبریری میں خوش آمدید ہے۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا۔ ہائے سبحان اللہ، رخساروں پر وہی چٹک ہے۔ اس نے اچک کے میری تھوڑی چوم لی۔ وٹھل کو قریب دیکھتے ہی نصیب میاں اس کے گلے سے لگ گیا۔ ایسا اندھیر کہیں ہوتا ہے؟ روحانسی آواز میں بولا۔ ہمارے لیے بس دیواریں چھوڑ گئے تھے۔ وٹھل نے اپنا ہار اس کی گردن میں ڈال دیا، اسے زور سے جکڑ لیا۔ گاڑی آئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ پلیٹ فارم مسافروں سے خالی ہو گیا تھا۔ وٹھل نسیم میاں کو لے کے آگے بڑھ گیا تھا تو سب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ گیٹ پر ٹی ٹی ہاتھ بڑھا کے رہ گئے۔ باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی جن میں زیادہ تر ٹیکسیاں تھیں۔ انہوں نے شاید مسافروں کو بٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسٹیشن سے اڈا دور تھا۔ سڑکوں پر آگے پیچھے گاڑیوں کی ایک قطار لگ گئی تھی۔ ایک ایک گاڑی میں 6 7 آدمی ٹھسے ہوئے تھے۔ ٹڈا میری گود میں آ کے دبک گیا تھا۔ ایک طرف مارٹی اور دوسری طرف کانتے میرے شانوں سے چپکے ہوئے تھے۔ اڈے کی گلی کے نکڑ پر بہت سی گاڑیاں رک گئیں۔ صرف چند ہی اڈے کی عمارت کے سامنے آ کر ٹھہری۔ ان میں وٹھل، پیرو اور جامو تھے۔ گلی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہی دکانیں، وہی مکانات اور چہرے۔ دکانوں میں رونق پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتی تھی۔ اڈے کی عمارت کا روغن بھی تازہ تازہ تھا۔ وٹھل کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر گلی کے کئی آدمی اس کی طرف دوڑ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے گلی میں شور سا مچ گیا۔ وٹھل ہر ایک کا نام لے لے کر اس کی خیریت پوچھتا رہا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی۔ گلی کے ایک بوڑھے وسطی قد آدمی نے آ کے پیچھے سے وٹھل کا کرتا پکڑ لیا اور کہنے لگا، بلو کا دم تمہارے کارن اٹکا ہوا ہے۔ کیوں بلو دادا؟ وٹھل نے پلٹ کے نرمی سے پوچھا۔ تمہارا انتظار تھا۔ تمہاری پریا نے ہاتھ پاؤں بہت پھیلا لیے ہیں، بیل کی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ بوڑھا پھولی ہوئی سانسوں سے بولا۔ اسے کس کے پاس چھوڑ جاتا؟ ہمارا بوجھ اٹھانے سے بھاگتے ہو؟ نہ ایسا مت بولو۔ بوڑھا بلو منہ پر ہاتھ رکھ کے ایسے خوفزدہ لہجے میں بولا جیسے وٹھل نے اسے کوئی گالی دے دی ہو۔ اب تو اپنے ہاتھ ہی سے آگ دکھا دو استاد۔ پریا کیسی ہے؟ دیکھو گے تو پہچان نہیں پاؤ گے۔ پر مجھ کو گئے ہوئے اتنے دن کدھر ہوئے ہیں بلو؟ پر میں تو ایک ایک دن گن رہا تھا۔ وٹھل نے اس کا ناتواں جسم دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اب تجھے چلا ہی جانا چاہیے بلو، بدن تو نے پہلے ہی راکھ کر لیا ہے۔ میں کیا بولتا ہوں؟ بوڑھا بلو سسکنے لگا۔ اس نے سارا خون چوس لی ہے۔ مجھے اب اسے دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ پر اسے ڈولی میں بٹھا کے جانا، اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، پر تم جلدی کرو گے تو۔ جامو نے وٹھل کے اشارے پر بلو کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسی لمحے علاقے کی ایک موٹی بھدی اور کالی عورت لچمی بھیڑ کاٹتی ہانپتی ہوئی سب سے آگے آ گئی اور وٹھل کے گلے میں گیندے کے پھولوں کا ہار ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ استاد، سالی ایک اور کا بینڈ بجانے کی جگاڑ میں لگی ہوئی ہے۔ ڈبرا کا پیچ کس رکھا ہے۔ کانتے نے اس کے کولے میں چٹکی بھری۔ وہ مٹکنے لگی۔ گھبرا مت، تیرا لمبر بھی آئے گا پٹھورے، عورت دیدے نچاتے ہوئے بولی۔ اڈے کے لوگ بے تحاشا ہنسنے لگے۔ دروازے پر اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے اور گھر گھر کے اڈے کی طرف آ رہے تھے۔ جامو پیرو کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے اندر لے گیا۔ وٹھل وہیں رہ گیا۔ میں بھی مارٹی اور ٹڈے کو لے کر اندر آ گیا۔ صحن کے بعد پہلے بڑے کمرے میں فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ وٹھل کا حقہ تیار تھا۔ خمیرے کی خوشبو کمرے میں مہکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھا، پھر مارٹی اور ٹڈے کو دوسرے کمرے میں لے آیا۔ مارٹی، میں نے تیزی سے پوچھا، استاد نے تم لوگوں کو کیسا تار دیا تھا؟ اپن کو سالہ اتنا ہی پتا ہے کہ استاد کا ٹیلی گرام پیرو دادا کے نام آیا تھا۔ پیرو دادا اپن کو بلوایا اور بولا، چلیں گا لاڈلے راجا کے پاس چلیں گا؟ اپن بولا سر کے بل چلیں گا۔ دادا بولا تار میں لکھا ہے واپسی میں بریک لگ سکتا ہے، سالہ بوم مارنے سے پہلے سوچ لو۔ اپن بولا سوچنا ہی کیا دادا، راجا کے لیے سالہ گردن میں بریک لگ جائے۔ ادھر پاڑوں کا کام الٹا پلٹی کرنے میں دیری ہو گیا۔ پھر سالہ یہ ٹڈا بھی دادا کے پیروں میں پڑ گیا۔ دادا اس کو لے کر نہیں جانا مانگتا تھا، پر اس کا پیر نہیں چھوڑا اور چھرا نکال کے اپنے آپ کو مارنے لگا۔ قسم سے دادا ایک دم تڑی میں آ گیا اور پھر اس کو بھی اٹھا لیا۔ ابھی اپن کو ادھر آئے ہوئے ایک دن ہوتا پڑا ہے۔ مارٹی کو کچھ اور معلوم نہیں تھا۔ ظاہرہ وٹھل ہر بات ٹیلی گرام میں نہیں لکھ سکتا تھا۔ اگر اس نے پیرو کو کچھ لکھا بھی ہوگا تو پیرو کو اپنے پاڑے کے کسی آدمی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مارٹی کا چہرہ تمتما رہا تھا، جیسے اسے اب بھی شک ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ راجا ڈارلنگ، ابھی کوئی ایسا داؤ چلاؤ کہ اپن کبھی بھی تمہارے پاس سے نہیں جا سکے۔ فادر جانتا ہے کہ ادھر تمہارے جانے کے بعد ایک مومنٹ کے لیے بھی اپن کا دل نہیں لگا۔ میں صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ ٹڈا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے شانے دبا رہا تھا۔ تم نے کوئین کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا راجا؟ مجھے چپ دے کر مارٹی اضطراب سے بولا۔ وہ جولین کو شروع ہی سے کوئین کہتا تھا۔ ٹھیک ہی ہوگی مارٹی، میں نے بھی بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں کوئین ویسے آل رائٹ ہے راجا، ایک دم پرفیکٹ، مارٹی بوجھل لہجے میں بولا، پر سائلنٹ رہتی ہے۔ روز ہم اس کو سویر ادھر دیکھنے جاتا ہے۔ کوئین اپنا بہت ریگارڈ کرتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روز چائے پلاتی ہے۔ اور چمپا کا کیا حال ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔
وہ اپن کی مدر کے مافک ہے. ادھر اپنی 2 مدر ہے، ایک کوئین کی مدر، دوسری چمپا. میں اور ٹڈا ریگولرلی ادھر جاتا ہے تو وہ گھر میں اندر بلا کے بٹھاتا ہے اور روز تمہارے لیے پوچھتا ہے. پر کوئین نے کبھی اپن سے ایک ورڈ نہیں بولا. ہم سمجھتا ہے راجا اس کی آنکھ اپن سے پوچھتا ہے. اپن روز جھوٹ بول دیتا ہے کہ راجا کا خبر آیا ہے، وہ سفر میں ہے اور بالکل فٹ فٹاس ہے. کوئین جانتا ہے کہ اپن جھوٹ بول رہا ہے، پر اپن اور کیا بولے. وہ اسکول پڑھانے جاتی ہے؟ میں نے آستگی سے پوچھا. ڈیلی، پر اسکول سے آ کے گھر میں بند ہو جاتی ہے. کہیں اور نہیں جاتی. اپن نے کتنا ٹائم مدر سے بولا کوئین کو باہر نکالو، گھر میں بیٹھے بیٹھے سالہ زنگ لگ جائیں گا. ادھر کرسمس ٹائم کوئین چرچ بھی نہیں گیا. کرسمس نائٹ پر اپن اکھی رات اس کے گھر پر رہا. کوئین نے کپڑے بھی نہیں پہنا. اپن نے اس دن پہلی بار کوئین سے ڈرتے ڈرتے بولا، کوئین مارٹی کو بولو واٹ از دا میٹر، مارٹی تمہارا سلیو ہے. اسمائل کر کے ادھر سے ادھر چلا گیا. کیسا اسمائل تھا وہ راجا، اپن سے نہ پوچھو. ایسا لگا کہ مارٹی کو چاقو مار کے چلا گیا ہے، مارٹی کے منہ پر تھوک کے چلا گیا ہے. ٹڈا بھی اپن کے ساتھ تھا. بول ٹڈا ماسٹر، ایسا تھا کہ نہیں؟ ٹڈا درمیان میں لقمے دیتا رہا. میں نے اپنے کان بند نہیں کیے، جو وہ کہتے رہے سنتا رہا. وٹھل نے نہ جانے اسے بمبئی میں کیوں روک دیا تھا. جب خانم، نسا اور منیر علی کا سارا گھر حویلی میں سما سکتا تھا، جولین وہاں کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ حویلی میں ان سب کو اکٹھے بیٹھا دیکھ کر کتنی بار مجھے اس کا خیال آیا تھا. زری سے اس کی خوب بنتی. زری جس طرح نسا، خانم اور زہرا کے آنے سے خوش تھی، جولین سے مل کر بھی بہت خوش ہوتی. مجھے معلوم تھا کہ مارٹی اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے گا. 2 مہینے پہلے جب زورا مجھ سے بیکانیر میں ملا تھا تو اس نے اتنا کچھ نہیں بتایا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ کیسی ہوگی. اس نے کرشنا جی کی وہ رقم بھی لوٹا دی تھی جو میں نے بمبئی سے چلتے وقت اسے دی تھی. مجھے سب اندازہ تھا، لیکن مارٹی کی زبانی اس کا ذکر سن کر میرا دل ڈوبنے لگا. میں نے مارٹی کو کوئی جواب نہیں دیا. میرے ذہن میں اس کا ایک ہی جواب آیا تھا کہ آج یا کل کسی وقت اسے خط ضرور لکھوں گا. اب مارٹی وہاں سے چلا آیا. وہ سودا سلف لینے خود بازار جاتی ہوگی. مارٹی کے روزانہ نہ جانے سے کم اسے اتنی تنہائی محسوس نہیں ہوتی ہوگی. جولین کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا. مارٹی اور ٹڈا دیر تک اسی کی باتیں کرتے رہے. کانتے مجھے پکارتا ہوا ادھر آ گیا اور ہم تینوں کو چاندنی والے کمرے میں لے آیا. وہاں سبھی بیٹھے ہوئے تھے، وٹھل، پیرو، ماچھی، زورا اور جامو. سامنے دیوار سے کمر ٹکائے ہوئے ان کے آگے تھے. بیچ میں مٹھائی کا ایک بڑا ٹوکرا رکھا تھا اور چائے کی پیالیاں تھی. شولی اور ساٹے ٹوکری سے دونے اٹھا اٹھا کر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے. وٹھل اور پیرو کے سامنے الگ مٹھائی کا ایک ٹوکرا موجود تھا. کمرے میں تمام جگہ بھری ہوئی تھی اور ہر شخص اپنی اپنی بولی بول رہا تھا. میں نے پیچھے ہی بیٹھنا چاہا، لیکن پیرو نے آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلا لیا اور میری گردن میں ہاتھ ڈال کے وٹھل کو بمبئی کا حال سناتا رہا. میرا خیال تھا کہ رات کے کھانے سے پہلے ان میں سے کوئی نہیں ہلے گا، لیکن مٹھائی تقسیم ہونے اور چائے پینے کے بعد وٹھل فقتاً اٹھ کھڑا ہوا اور پیرو کو ساتھ لے کر اس فلیٹ میں چلا گیا جہاں کبھی زری ٹھہری تھی. اس کا زینہ اڈے کے اندر سے بھی اوپر جاتا تھا. جامو بھی ان کے ساتھ تھا. انہوں نے مجھ سے چلنے کو نہیں کہا، حالانکہ میں ان کے قریب ہی بیٹھا تھا. وہ ضرور کوئی خاص بات کرنے فلیٹ میں گئے تھے. فیض آباد میں بیٹھے بیٹھے وٹھل کا اچانک کلکتے کا ارادہ کرنا اور پیرو کو بمبئی کے پہاڑوں کے آدمیوں کے ساتھ کلکتے بلانا بے سبب نہیں تھا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے بتانے میں کیا حرج ہے. فیض آباد سے کلکتے کے طویل سفر کے دوران وٹھل مجھے کہیں بھی بتا سکتا تھا. میں نے خاصی دیر ان کے نیچے آنے کا انتظار کیا. وہ نہیں لوٹے. میں نے مارٹی اور ٹڈا کو باہر چلنے کا اشارہ کیا. گلی کے نکڑ ہی پر ایک ٹیکسی کھڑی تھی. ہم تینوں اس میں بیٹھ گئے. ٹیکسی والے نے منزل کا پتہ پوچھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ جہاں چاہے لے جائے. میری جیب میں چند روپے پڑے تھے. ٹیکسی کلکتے کے بازاروں اور سڑکوں پر گھومتی رہی. ٹڈا اور مارٹی اشتیاق سے عمارتیں، دکانیں دیکھ رہے تھے. جدھر دیکھو آدمی آدمی نظر آتے تھے. میرا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ کلکتہ دیکھ لیں، پھر شاید فرصت کا کوئی وقت ملے یا نہ ملے. یکا یک میرا جی گھبرانے لگا. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے عمارتیں اور دکانیں گردش سی کرنے لگی ہوں. میں نے ٹڈے کو ایک طرف ہٹا کر باہر گھور کر دیکھا. ٹیکسی والا مختلف راستوں سے گزرتا ہوا اس علاقے میں آ گیا تھا جہاں مولوی صاحب کا مدرسہ تھا. سب کچھ وہی تھا. گلی میں کچھ اندر جا کر مسجد اور مدرسہ تھا. میں نے ڈرائیور کا کندھا پکڑ کر اسے روک دیا، مگر دیر ہو گئی اور میں نیچے نہیں اترا. تو مارٹی مجھے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا بات ہے راجا استاد؟ کچھ نہیں مارٹی، میں نے ہڑبڑا کر جواب دیا. کچھ نہیں. تم نے ادھر ٹیکسی کو کیوں ہالٹ کر دیا؟ بس ایسے ہی. راجا تمہارا آنکھ بھرا ہوا ہے، بیتابی سے بولا. کچھ نہیں مارٹی. میں نے منہ پھیر لیا. آگے چلو. ٹیکسی والے نے گاڑی اسٹارٹ کی ہی تھی کہ میں نے اسے پھر روک دیا. تم ٹھہرو مارٹی، میں ابھی آتا ہوں. میں جلدی سے اتر گیا. کدھر راجا؟ میں ابھی آیا. اپن بھی چلیں گا. مارٹی بھی باہر آنے لگا. نہیں، تم یہیں بیٹھو. میں نے اسے التجا کی. راجا کوئی لفڑے کا بات تو نہیں؟ اس نے سڑک پر چاقو نکال لیا. میرے پاس بھی چاقو ہے مارٹی، میں نے تلخی سے کہا. مارٹی نے نظریں جھکا لی.
مارٹی نے نظریں جھکا لیں۔ میں اسے چند لمحوں بعد واپس آنے کی تاکید کر کے بھاگتا ہوا گلی میں پہنچا اور مدرسے کا دروازہ پھلانگ کے سیدھا دفتر میں داخل ہو گیا۔ بیت کی ٹوپی اور کھدر کے کرتے پاجامے میں ملبوس وہاں صرف ایک ڈھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ مجھے یوں اندر آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ جناب، میں نے اپنی سانس قابو کرتے ہوئے کہا، مولوی محمد شفیق کا کچھ پتہ چلا؟ مولوی محمد شفیق؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ دوسرے علم میں مجھے احساس ہو گیا کہ میں بیکار یہاں آ گیا ہوں۔ میں اس کا جواب سنے بغیر واپس آنے لگا۔ اس نے سٹ پٹاتے ہوئے لہجے میں مجھے روکا۔ کیا تم مراد آباد والے مولوی محمد شفیق کو پوچھ رہے ہو؟ ہاں انہی کو، میں نے تیزی سے جواب دیا۔ تم ان کے کون ہوتے ہو؟ میری بات کا جواب دیجیے۔ کیا ان کی کوئی خبر معلوم ہوئی؟ بیٹھو میاں، وہ تحمل سے بولا، تم شاید ایک بار پہلے بھی آئے ہو۔ ہاں، میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا آپ کچھ جانتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اور ان کا سامان؟ جوں کا تو رکھا ہے، گلا گیا ہوگا۔ میں نے مدرسے کے متولی احسان علیہ صاحب سے کہا تھا کہ کسی غریب کو دے دیجیے، کسی کے کام ہی آ جائے گا، لیکن وہ بھلے آدمی نہیں مانے۔ تم بتاؤ کہ تم ان کے کون ہوتے ہو؟ میں ان کا ایک عزیز ہوں، میں نے بیزاری سے کہا۔ بھلا کیا رشتہ ہوتا ہے آپ کا ان سے؟ کوئی بھی نہیں، اور تمام رشتے، میں نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ حیران نظروں سے میری صورت دیکھنے لگا۔ تم نے انہیں کہاں کہاں تلاش کیا؟ بہت سی جگہوں پر۔ برس گزر گئے میاں، آخر تمہیں ان کی اتنی… صبر کرو، وہ کسمساتے ہوئے بولا۔ اللہ کسی نہ کسی دن انہیں ضرور ملا دے گا۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے مجھ سے چائے پینے کے لیے اصرار کیا۔ اگر ان کا کوئی پتہ چلے تو تمہیں کہاں اطلاع دی جائے؟ مجھے اس کی بات عجیب سی معلوم ہوئی۔ میرا پتہ؟ میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پھر کبھی آ جاؤں گا، مگر آپ مجھے… میں نے اسے اپنا نام صرف بابر بتایا اور پتہ فیض آباد کا لکھوا دیا۔ خدا کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے۔ کہیں آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے ہیں؟ میں نے اچانک لرزیدہ آواز میں پوچھا۔ لا حول ولا قوت، میاں کیسی بات کرتے ہو؟ مجھے معاف کر دیجیے، بس یوں ہی خیال آ گیا تھا، میں نے ندامت سے کہا اور فوراً وہاں سے اٹھ کے باہر آ گیا۔ وہ مجھے آوازیں دیتا رہا۔ مجھے وہاں جانا، اس کا وقت برباد کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن مجھے کسی کے وقت کی کون سی فکر تھی؟ سبھی کا وقت ضائع ہو رہا تھا، وٹھل کا اور نہ جانے کتنے لوگوں کا۔ جس طرح میرے پاس وقت ہی وقت تھا، میں سمجھتا تھا کہ سبھی میری طرح خالی بیٹھے ہیں، میرے سوا دنیا میں کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب اور اسے جدا ہوئے 9 برس سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ہر دن ایک دن کا فاصلہ اور بڑھ جاتا تھا۔ اب تو میرا چہرہ بھی مولوی صاحب کو یاد نہیں رہا ہوگا۔ مجھے سامنے دیکھیں گے تو شاید پہچان بھی نہ، ممکن ہے وہ بھی بہت بدل گئے ہوں اور وہ مجھے بھلانا ہی چاہتے ہوں گے، میرا چہرہ اپنی نظروں سے فراموش ہی کرنا چاہتے ہوں گے۔ کورا کے لیے بھی ان کی یہی کوشش ہوگی، مگر یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ بے شک آنے والا ہر دن ان کی آنکھوں میں میرے نقوش پر کچھ گرد ڈال دیتا ہوگا، لیکن آنے والے ہر دن کورا کی آنکھوں میں یہ نقش اور اجاگر ہو جاتے ہوں گے۔ مولوی صاحب اسے یہ باور کرانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ میں زندہ نہیں ہوں، مر چکا ہوں یا جیل میں ہوں۔ میں نے اس رات 2 آدمیوں کو چھرے مار دیے تھے، میں اسے بھول گیا ہوں گا۔ یہ ناپختگی کی ایک واردات تھی کہ میں اسے گھر سے لے کر چلا آیا تھا۔ اچھا ہوا کہ وہ ان کی پناہ میں آ گئی، میرے ساتھ رہتی تو نہ جانے کیا کیا واقعات پیش آتے، اور اب اگر میں اسے مل بھی جاؤں تو ایک بدلا ہوا آدمی ہوں گا، اور کورا جیسی لڑکی کے لیے میں کسی طرح موزوں نہیں ہوں گا۔ وہ اس سے یہی کچھ کہتے ہوں گے، نہیں کہتے ہوں گے تو ایسا تاثر دیتے ہوں گے کہ وہ اشاروں کنائیوں میں کہتے ہوں گے کہ جب میں اپنے گھر کا نہیں رہا، اس گھر کا جہاں پلا بڑا تھا، تو کسی اور کا کیا ہو سکتا ہوں۔ وہ ایسی باتیں اسی کی خاطر کرتے ہوں گے۔ کورا کے ساتھ رہتے رہتے انہیں اس سے یہ ہمدردی ہو ہی جانی چاہیے تھی۔ ان کی ہمدردی کا اس سے بڑا ثبوت کیا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے ساری دنیا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ مارٹی، ٹڈا اور میں جب اڈے واپس آئے تو اندھیرا ہو چکا تھا، دکانوں کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، اڈے کے باہر لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، اندر بھی بہت گہما گہمی تھی۔ نصیب میاں، زورا چیدہ، کانتے، منن، کبن خان اور دوسرے سبھی مصروف نظر آتے تھے۔ ساٹے نے مجھے بتایا کہ استاد وٹھل کے آنے کی خوشی میں بکرے کاٹے گئے ہیں، میٹھے کی دیگیں بھی چڑھائی گئی ہیں۔ رات کو گلی کے آخری سرے پر میدان میں مجرا بھی ہوگا، وہیں کھانا کھلایا جائے گا۔ اڈے کی گلی کے تمام مکینوں اور دوسرے اڈوں کے آدمیوں کو دعوت دی گئی ہے۔ ابھی سے فقیروں نے ڈیرا جما دیا تھا۔ ساٹے انہیں میدان میں پہنچنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اڈے کے تقریباً سبھی لوگ وہاں موجود تھے، لیکن وٹھل، جامو اور پیرو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے کانتے کو پکڑ کر پوچھا، وٹھل بھائی کہاں ہیں؟ کچھ تو ہی بول لاڈلے، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ استاد کسی بڑے چکر میں دکھائی دیتا ہے، شام تک اوپر کے فلیٹوں میں تینوں کی مسکوٹ ہوتی رہی۔ استاد نے گاڑی بھیج کر اپنے ٹڈے وکیل کو بھی بلوایا تھا۔ ٹڈے وکیل کو بھی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ٹڈے وکیل کے جانے کے بعد وہ تینوں بھی اتر کر سیدھے باہر چلے گئے۔ اب دیکھو سیاں کب لوٹنے والے ہیں۔ کچھ کہہ کے نہیں گئے؟ کانتے نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی مزاقہ خیز بات کہہ دی ہو۔ مجھے اتنے دن وٹھل کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گئے تھے، وہ اسی بات کا جواب دیتا تھا جو بتانا چاہتا ہو۔ کانتے کے اندازے کے مطابق اسے جلد آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ رات تک نہیں آیا۔ میدان میں سارے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک بار موجدار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بھرے مجمع میں
وٹھل کو دھمکی دینے آیا تھا کہ اگر اس نے میرے ساتھ آئی ہوئی لڑکی دوسرے دن شام تک نسرن کو واپس نہ کی تو اسے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرے دن موجدار ہی نہیں رہا اور وہ علاقہ وٹھل کے علاقوں میں شامل ہو گیا جہاں نسرن رہتی تھی۔ اس روز رات کو ناچ گانا بھی ہوا تھا، کھانا بھی اسی طرح پکایا گیا تھا۔ وٹھل نے سارے محلے کو دعوت دی تھی۔ آج لوگ اس دن سے زیادہ تھے۔ نسیم میاں بلائے بلائے پھر رہے تھے، ادھر میدان میں زنخے اچھل کود کر رہے تھے۔ اڈے کا سب سے موٹا سب سے بھاری آدمی ٹالو ان کے ساتھ مٹکنے لگا۔ وٹھل ہی نے اس کا نام ٹالو رکھا تھا، لوگ اسے ٹلوا بھی کہتے تھے۔ ٹلوا یا ٹالو کی عادت کام ٹالنے کی تھی۔ ایک دو آوازیں تو وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا۔ وہ اتنا بھاری تھا کہ اپنا جسم اٹھاتے ہوئے اسے زور لگانا پڑتا تھا۔ اس کے سامنے بھنا ہوا سالم بکرا رکھا ہو تو سارا کا سارا کھا جاتا اور ٹکار نہیں لیتا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی، سر چھوٹا، سارا چہرہ چھوٹا تھا، جیسے غلطی سے اس کے پھیلے ہوئے جسم پر لگا دیا گیا ہو۔ بڑے سے بڑا وزن اٹھانے میں اس کی سانس نہیں پھولتی تھی۔ پل میں ہڈی توڑ دیتا اور جسم پر کتنے ہی بیت، کمچیاں، ہنٹر، کتنی ہی ضربے پڑ جائیں کھڑا سہتا رہتا۔ کسی زمانے میں بلم، چاقو زنی اور لٹ بازی میں اسے ملکہ حاصل تھا، مگر اب بتدریج موٹا ہوتا جا رہا تھا۔ جیل میں وہ مختلف اوقات میں میرے ساتھ کوئی 1.5 سال تک رہا تھا۔ ایک بار وہاں کسی لڑائی جھگڑے کی سزا میں اسے کمچیاں ماری گئیں۔ وہ آنکھیں کھولے زمین پر بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو جیلر نے اس کے لیے ایک سخت سزا تجویز کی، بھوکا رہنے کی سزا۔ ٹلوا بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دو وقت ہی میں ہاتھ پاؤں زمین پر مارنے لگا، مگر ٹڈے وکیل نے اس کی طرف سے اعلیٰ حکام کو درخواست بھجوا دی، آئندہ اسے بھوکا رکھنے کی سزا نہیں دی گئی۔ اب اس کا زیادہ تر وقت اڈے کی دیکھ بھال، مغزیات کی تیاری اور وٹھل کے جسم کی مالش کرنے میں گزرتا تھا۔ زنہے اس کے جسم میں ٹہوکے مارنے لگے۔ ٹالو کے جسم میں اگر کوئی تنکا بھی چبھو دیتا تو وہ 15-20 منٹ مسلسل ہنستا رہتا۔ وٹھل کی چیخو پکار بھی ہنسی کا یہ دورہ ختم نہ کر پاتی۔ زنہوں نے اس کے سر پر دوپٹہ ڈال دیا۔ موٹے ٹالو نے برا نہیں مانا، وہ دوپٹہ اوڑھ کے تھرکتا مٹکتا میرے پاس آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ کانتے نے میرے سر پر 10 کا نوٹ رکھ دیا جو اس کی بجائے ایک زنہے نے اچک لیا اور میری بلائیں لینے لگا۔ موٹے ٹلوا کو اڈے کے آدمیوں نے پھر اپنے گھیرے میں لے لیا اور اسے دور دور کھڑے رہے۔ وٹھل کی سخت ممانعت تھی کہ کوئی اس کے جسم میں گدگدی نہ کرے۔ ٹلوا بے تحاشا ہنس رہا تھا، اس کا سارا جسم پارا بنا ہوا تھا۔ سارے میدان میں کہہ کے گونج رہے تھے۔ اڈے کے آدمیوں کو ڈر تھا کہ اس دوران وٹھل نہ آ جائے۔ کہیں 15-20 منٹ بعد ٹلوا کی ہنسی رکی اور جیسے اسے ہوش آیا۔ وہ تینوں نہیں آئے، لیکن چائنا ٹاؤن کے اڈے سے ایک آدمی نے آ کر خبر دی کہ وٹھل کے آنے میں اور دیر ہو جائے گی، لہٰذا کھانا شروع کر دیا جائے اور ناچ گانا بھی۔ اڈے کے بہت سے آدمیوں نے کھانا نہیں کھایا، البتہ فقیروں اور گلی کے لوگوں اور دور دراز کے اڈوں کے آدمیوں کے لیے دیگیں کھول دی گئی۔ کانتے نے مجرا جمانے کی کوشش کی، مگر وٹھل کے نہ آنے کی خبر سن کے میدان میں ایک اکھڑ پن پیدا ہو گیا تھا۔ ساٹے نے مجھے بتایا کہ کئی گانے والیاں بلائی گئی ہیں، وہ اڈے کی عمارت میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ان میں سب سے پہلے گانے والی جمنا اپنے سازندوں سمیت میدان میں آ چکی تھی۔ میں وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وٹھل کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ جمنا کی آواز بری نہیں تھی، عمر 30 سے کم نہیں ہوگی۔ مارٹی کے اشارے پر وہ میرے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ پھر مارٹی، زورا اور چھیدا نے اس پر روپے برسانا شروع کر دیے۔ کانتے اور کبن ہانے نے روکا اور ابھی اس نے پہلی غزل بھی ختم نہیں کی تھی کہ وٹھل کے آنے کی گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ پیرو اور جامو بھی تھے، وہ تینوں تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ناچ گانا رک گیا۔ وٹھل کے قریب آنے پر جمنا نے اسے جھک کے سلام کیا۔ جمنا بھائی، پیچھے لوٹ رہی ہو؟ وٹھل نے بھاری آواز میں کہا۔ آپ کی نظر کا اثر ہے استاد۔ اس کا بدن لہرا گیا۔ زبان کو بھی نرت سکھا دی ہے، سننے والے کو شاید پہچاننے لگی ہے، وہ شگفتگی سے بولی۔ اب آپ نہ کبھی بلاتے ہیں نہ آتے ہیں، جب پوچھو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ استاد شہر میں نہیں ہے۔ میں شہر میں نہیں تھا جمنا، لیکن سنا ہے درمیان میں آئے تھے، ہماری طرف نہیں آئے۔ تیسرے چوتھے روز ہی تو پھر جانا ہو گیا تھا۔ کوئی اور شہر پسند آ گیا ہے؟ اپنے لیے سبھی شہر ایک جیسے ہیں، پر کلکتے کی بات اور ہے، اور کلکتے سے دور بھی رہتے ہیں، جمنا شکایتی لہجے میں بولی۔ مالنی آپ کو بہت ہی یاد کرتی تھی، پوچھوایا بھی تھا، لیکن مالنی کہاں ہے؟ وٹھل نے اضطراب سے پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ اداسی سے بولی۔ جہاں جانا تھا چلی گئی۔ چلی گئی؟ کیسے جمنا؟ روگ لگا لیا تھا۔ کیسا روگ؟ یہی آنے جانے والوں میں سے کسی ایک کا۔ کون تھا وہ؟ اسی شہر کا تھا۔ وٹھل چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر درشتی سے بولا، نام بتاؤ۔ اب نام بتا کے کیا ہوگا استاد، مالنی واپس نہیں آ جائے گی۔ آپ ہوتے تو شاید اس پگلی کو سمجھا پاتے، آپ کا بہت ذکر کرتی تھی۔ چھوڑیے، یہ بتائیے کہ اب جا تو نہیں رہے؟ جا رہے ہیں جمنا، جلد ہی جانا ہے۔ پھر جا رہے ہیں؟ ہاں جمنا، تم سے یہی بولنا تھا، آج رات بھی تم سے باتیں نہیں ہو پائیں گی، لگتا ہے تم پیچھے نرت اور بھاؤ کو چھانتی رہی ہو۔ رسی ڈھیلی نہیں کی، بمبئی سے کچھ مہمان آئے تھے، یہ پیرو دادا ہے۔ وٹھل نے پیرو کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ جمنا نے پیرو کو آداب کیا۔ کبھی ادھر بمبئی آؤ نا۔ پیرو مسکرا کر بولا، کیسے آئیں؟ اس شہر نے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، لیکن آپ بلائیں گے تو ضرور آئیں گے، بمبئی دیکھنے کی حسرت ہے۔ آؤ، شوق سے آؤ، اپن تم کو اکھا بمبئی دکھائیں گا، ضرور آئیں گے۔ ادھر بھی سب وٹھل بھائی کا ہے، اپن تو اس کا غلام ہے۔ تم چاہو تو گانا شروع رکھو، پر ہم کو جانا ہے، وٹھل بولا۔
آپ کے بغیر لطف نہیں آئے گا۔ ادھر بہت سے دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ آج سالی سویرے سویرے کنیٹ ہو گئی تھی، طلبہ کا منہ دیکھ لیا تھا۔ کانتے بیچ میں بولا، استاد جانے تو پھر کسی دن جمنا بائی کو بلا لیں گے۔ سبھی نے کانتے کی تائید کی۔ وٹھل نے اصرار بھی کیا کہ اس کے اور چند لوگوں کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر سبھی کا جی اکھڑ گیا تھا۔ کانتے نے شولی کو ہدایت کی کہ وہ اڈے جا کر دوسرے گانے والیوں کو واپس بھیج دے جو جمنا کے ناچ کے بعد یہاں آنے والی تھی۔ جمنا بائی بھی شولی کے ساتھ چلے گی۔ جن لوگوں نے وٹھل کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا ان کے سامنے تھالیاں اور پلیٹیں رکھ دی گئیں۔ کھانے کے دوران سب چپ چپ سے رہے۔ میری طرح سب کو یہ جاننے کی فکر ہوگی کہ وٹھل کہاں گیا تھا، دیر سے کیوں آیا اور پھر سے کہاں جانا ہے۔ میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر وہ سر جھکائے لقمے ٹونگتا رہا۔ جامو اور پیرو بھی زبردستی ہاتھ چلا رہے تھے، دھیان کہیں اور تھا۔ میرا بس چلتا تو میں وہاں سے اٹھ جاتا اور پھر کبھی ان کے سامنے نہ آتا۔ ایک ہی بار میں مجھے رو دھو کے برا بھلا کہہ کے چپ ہو جاتے۔ تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ وٹھل سب کے ساتھ اڈے پر آ گیا تھا۔ آتے ہی اس نے کانتے کے ذریعے فردن فردن تقریباً 20 آدمیوں کو اڈے پر رکنے اور اوپری منزل کے ایک کمرے میں بیٹھ جانے کو کہا۔ ان میں پیرو، ماچی، زورا چیدہ، مارٹی، ٹڈا، کمن خان اور منن کے علاوہ جامو، کانتے، ساٹے، شولی، لالا اور وزیر، سورج، گجرو، ہلاکو جینی اور پلٹو شامل تھے۔ وٹھل نے جن جن لوگوں کے نام کانتے کو بتائے تھے ان کے سوا کوئی اوپر نہیں آیا۔ میرا نام ان میں نہیں تھا، لیکن وٹھل میرا ہاتھ تھامے ہوئے مجھے اوپر لے آیا۔ جب سب بیٹھ گئے اور کمرے میں گہری خاموشی طاری ہو گئی تو وٹھل نے حقے کی نہ منہ سے ہٹائی اور گونجتی ہوئی آواز میں بولا، تم سے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو پتا ہے تمہارا جواب کیا ہوگا، پر تم میں سے ہر ایک کو میری بات سے منع کرنے کی اجازت ہے۔ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، مجھ کو اس آدمی کی ضرورت ہے۔ تمہارے پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں، یا تمہارا پیر کہیں اٹکا ہوا ہے یا تم پر کوئی اور فکر ہے تو میرا دھیان مت کرو، ابھی انکار بول دو۔ مجھ کو جامو اور پیرو اور لاڈلے کو دور جانا ہے اور واپسی مشکل ہو سکتی ہے۔ لمحوں تک سکوت چھایا رہا۔ سب متذبذب نظروں سے وٹھل کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ساٹے نے کھڑے ہو کر تیز لہجے میں کہا، کام بولو استاد، کدھر چلنا ہے؟ جہنم میں چلنا ہے۔ وٹھل گرج کر بولا، تم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ کدھر چلنا ہے، میری بات کا جواب دو۔ جواب کیا دینا ہے استاد؟ وزیر نے دبے لہجے میں کہا، جدھر تم بولو گے چلیں گے۔ گجروں کی جوشیلی آواز ابھری، نہیں، اچھی طرح سوچ لو، میں تم کو جیل جانے، کسی کا منہ بند کرنے یا ڈاکہ ڈالنے کو نہیں بول رہا ہوں۔ کام ویسا نہیں ہے جس پر تمہارا ہاتھ چلتا ہے۔ اپنے کو تمہارے ہاتھ کی صفائی سے زیادہ پیر کی صفائی چاہیے۔ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے چلنا ہوگا اور واپسی میں ایک چھدام بھی نہیں مل سکتا۔ سمجھو استاد تم سے تمہاری جان مانگ رہا ہے۔ اپنی جان تمہارے پاس ہی ہے استاد۔ کانتے سر جھٹک کر بولا، چپ رہ۔ وٹھل نے اسے جھڑک دیا، کانتے ٹھیک بولتا ہے استاد۔ ایک ساتھ کئی آوازیں گونجی، کانتے جو بولتا ہے ٹھیک ہے، پر تم کانتے کے بولے پر مت جاؤ۔ اگر تم انکار کر دو گے اور استاد برا مانے تو تم سب مل کے استاد سے چاقو چھین لینا اور اس حرام کے تخم کو جوتیوں کا ہار ڈال دینا، اس کے منہ پر تھوک دینا۔ ایسا میں اس لیے بولتا ہوں کہ تم اپنی مرضی کو اچھی طرح ٹھوک پیٹ لو۔ یہ کوئی تمہارا امتحان نہیں ہے، میں نے بول دیا ہے کہ دور جانا ہے اور کام بھی بدلا ہوا ہے۔ حکم دو استاد۔ ساٹے نے چاقو نکال کر اپنا گریبان چاک کر لیا اور نوک سینے میں دھانس لی۔ پیرو، جامو، کانتے اور میرے سوا سبھی نے اس کی پیروی کی۔ پھر سب نے اپنے اپنے چاقو وٹھل کے آگے ڈال دیے۔ انہیں اٹھا لو۔ وٹھل نے ترشی سے کہا، گرمی مت دکھاؤ، میں تم کو سوچنے کے لیے ایک پورا دن دیتا ہوں۔ اس نے پھر تکرار کی کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو وہ کسی خوف، جھجک اور مروت کے بغیر اسے بتا دے۔ اس کا یہ اصرار میری فہم سے بالاتر تھا۔ وہ ان سے کون سا کام لینا اور کہاں بھیجنا چاہتا تھا، ایسا کام جہاں سے واپسی مشکل ہو سکتی ہے۔ کئی باتیں میرے ذہن میں آئیں لیکن کسی کا کوئی مضبوط جواز مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ کیا وٹھل انہیں ہندوستان کے مختلف حصوں میں علیحدہ علیحدہ بھیجنا چاہتا تھا کہ 1 سے 2، 2 سے 4 بھلے ہوتے ہیں؟ زیادہ آدمی زیادہ مقامات پر جا سکتے ہیں۔ پہاڑوں پر چلنے سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ مولوی صاحب کو دور دراز کے مقامات پر تلاش کیا جائے، کشمیر، سرحد، بلوچستان اور دوسرے پہاڑی علاقوں میں جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اور فیض آباد سے میں نے بھی وہیں جانے کا ارادہ کیا تھا، مگر وٹھل کی وجہ سے واپس آ گیا تھا۔ کاش میں چلا ہی جاتا۔ مولوی صاحب جسلیمہ سے نکلنے کے بعد پھر کسی دور افتادہ مقام پر گئے ہوں گے۔ مراد آباد اور اپنے ملاقاتیوں سے دور کے علاقوں میں نے ان کی کورا اور ابا جان کی شکل و صورت، عادات و اطوار کے بارے میں سب کچھ وٹھل کو بتا دیا تھا۔ وہ ان کے متعلق تقریباً ہر بات جانتا تھا، بس ان لوگوں کی صورت نہیں دیکھی تھی اس نے۔ جب وہ کہیں کسی سے انہیں پوچھتا تھا تو مجھے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میں عموماً چپ رہتا تھا۔ منیر علی نے بھی میری عدم موجودگی میں مولوی صاحب کی بہت سی باتیں اسے بتائی ہوں گی، لیکن ممکن ہے زہرا اور ارشد سے بھی اس نے کچھ معلوم کیا ہو۔ ایک ہی بات کچھ سمجھ میں آتی تھی کہ کلکتے میں مختلف آدمیوں کو اکٹھا کرنے سے وٹھل کا مقصد مولوی صاحب اور کورا یا ابا جان کا حلیہ بتا کے انہیں جگہ جگہ بھیجنا ہوگا، مگر وہ سب کامیاب یا ناکام واپس کلکتے آ سکتے تھے۔ ان کی واپسی میں کیا الجھنیں پیش آ سکتی تھی اور وٹھل کو یہ لہجہ اور یہ انداز اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ان سے یوں بھی یہ بات کہہ سکتا تھا، ضرور وٹھل کو کچھ معلوم تھا جو میں نہیں جانتا تھا۔ جو لوگ اوپری منزل کے کمرے میں تھے ان میں مارٹی، گجرو، ٹڈے اور میرے سوا سب کی عمریں 30 سے اوپر تھی یا لگ بھگ۔ وزیر پرسوں انسول سے آیا تھا، لیکن پہلے وہ کلکتے میں ہی رہتا تھا۔ وٹھل نے کئی سال پہلے اسے انسول کے موتی استاد کے پاس بھیج دیا تھا۔ اب وٹھل اسے بھی تار دے کر کلکتے بلایا تھا۔ سب کا پنجہ مضبوط تھا، تیز نظر تھی۔ وقت آنے پر ان کا جسم بجلی کی طرح چمک اٹھتا تھا۔ کئی سال جیل میں رہ چکے تھے اور وہاں انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا تھا۔
صبح شام محنت کرتے یا ایک دوسرے سے پنجہ آزمائی کرتے رہتے تھے۔ وٹھل نے انہیں اپنا فیصلہ سنانے کے لیے ایک دن کی مہلت دی تھی، لیکن یہ محض اس کی حجت تھی۔ اسے معلوم ہوگا کہ وہ کل کیا جواب دیں گے۔ اس نے انہیں بتایا کہ روانگی میں 2 یا 3 دن لگ سکتے ہیں اور تاکید کی کو نیچے اتر کر کسی اور سے اس کا چرچا نہ کریں۔ اپنی بات مکمل ہونے کے بعد اس نے سب کو وہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی اور خود بھی پیرو کے ساتھ اٹھ کے نیچے آ گیا۔ مجھے تنہائی کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ اس سے بات کروں اور پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے۔ نیچے کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ پیرو اور جاموں کو لے کر فلیٹ میں سونے کے لیے چلا گیا۔ ماچی، زورا، چھیدا، مارٹی، ٹڈا، کبنہان اور میں دوسرے فلیٹ کے دوسرے کمروں میں آ کر بستروں پر لیٹ گئے، لیکن کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے تاش کھیل کے وقت گزارنا چاہا، اس میں ان کا جی نہیں لگا تو سب میری چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کانتے اور مارٹی کی چارپائیاں میرے آزو بازو تھی۔ ٹڈا ادوائن پر میرے پیروں کو تکیہ بنائے سکڑا پڑا تھا۔ ان سب کی نگاہیں بار بار مجھے پر مرکوز ہو جاتی تھی، جیسے میں انہیں کچھ بتا سکوں گا کہ استاد وٹھل انہیں کہاں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کانتے نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ ٹڈا بھی اپنے بستر پر چلا گیا۔ رات کو کسی وقت کانتے اٹھ کے چپکے سے میری چارپائی پر آ گیا اور سرگوشی میں بولا، جاگ رہا ہے لاڈلے؟ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ کانتے میرے پہلو میں لیٹا خسر پسر کرنے لگا کہ وہ اس دوران جولین کے ہاں 2-3 دن کے لیے جا چکا ہے۔ مجھے صرف ایک ہی بار کا پتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہ انکشاف ہوگا۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ زورا اور مارٹی کی زبانی مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ وہ جولین کی باتیں کرتے کرتے پوچھنے لگا کہ زری بہن کا کیا حال ہے؟ مجھے کبھی پوچھتی ہے؟ تمہارا بہت ذکر کرتی تھی، میں نے بدبداتے ہوئے کہا۔ سچ؟ وہ چمک کے بولا، ہاں بہت زیادہ۔ وہ ضرور کرتی ہوگی، پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بمبئی سے لوٹ کے میں وہاں بھی گیا تھا، مجھے زری نے بتایا تھا۔ زری بہن نے بتا دیا؟ مگر وٹھل بھائی سے نہیں کہا ہوگا، میں نے منع کر دیا تھا۔ وہ میرے پہلو میں کسمساتے ہوئے بولا، لاڈلے دل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس ہی رہوں اور جولی کو بھی وہیں بلا لوں، وہ بہت اکیلی ہے۔ میں وٹھل بھائی سے بات کروں گا کہ جولی کو بھی ادھر بلا لیں۔ ایسا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے؟ کانتے جوش میں بولا، ایسا ہی ہو جائے گا اور پھر میں یہ سب کام چھوڑ دوں گا، میں وہیں رہوں گا اور زری بہن کی زمینوں پر ہل چلاؤں گا، چاقو کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ پر چاقو تمہیں نہیں چھوڑے گا کانتے۔ چھوڑے گا کیسے نہیں، میں اپنی انگلیاں کاٹ لوں گا۔ تمہیں وہ دونوں اتنی اچھی لگتی ہیں؟